بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ وزیر صحت نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 276 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,47,727 ہو گئی ہے۔ اور بھارت اور چین کی حکومتیں متنازع علاقے مشرقی لداخ میں تعینات اپنی اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوغلو اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں برادر ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوغلو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات، اس خطے کے موجودہ حالات، خاص طور پر شام اور لیبیا کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر کئی موضوعات زیر بحث آئے۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر اور جمہوریہ ترکی کے مثالی تعلقات کا ذکر کیا اور ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں زیر بحث آنے والے موضوعات اور معاملات کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ممالک میں مفاہمت اور الاولی سربراہی کانفرنس کے نتائج کی حمایت پر ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنے قطر کے اس دورے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر اور ترکی کے تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد ہوا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں متعدد اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ ان میں اہم ترین موضوع GCC کے ممبر ملکوں میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور اس کی تبدیل شدہ قسم کے پھیلاؤ کو روکنے کے سلسلے میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے علاوہ ممبر ملکوں کے شہریوں کی آمد و رفت سے متعلق صحت کی شرائط کے موضوعات شامل تھے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 448 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 276 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 1,47,727 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ مریض کی عمر 81 سال تھی۔ وائرس سے اب تک مرنے والوں کی تعداد 254 ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عائد کردہ پابندیوں پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور ایک بار پھر کہا ہے کہ آئندہ 1-2 ہفتوں کے دوران وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی روزانہ تعداد اور ہاسپٹلز میں داخل ہونے والے وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ اگر یوں ہی جاری رہا تو پھر پہلے کی طرح پابندیاں دوبارہ نافذ کی جا سکتی ہیں۔ دریاسنا وزارت صحت نے امریکہ کی ویکسین ماڈرنا کے استعمال کی بھی اجازت دے دی ہے۔ اس سے قبل فائزر اور بائیو ٹیک ویکسین استعمال کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق قطر میں رہنے والے تمام لوگوں کو کرونا وائرس کی ویکسین کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ کرونا وائرس سے متعلق قطر کی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں متعلقہ اتھارٹیز نے 811 افراد کو حراست میں لینے کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔
ان افراد نے ان مقامات پر فیس ماسک استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک گاڑی میں ڈرائیور سمیت زیادہ سے زیادہ 4 افراد کے سوار ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے 25 افراد کو بھی گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان سب کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح ہے کہ گاڑی میں اگر ایک ہی فیملی کے لوگ سوار ہوں تو انہیں اس پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت اور صنعت نے ملک کے اندر متعدد اسٹیبلشمنٹس، شاپس اور سٹورز کو بند کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے وزارت کے ان احکامات پر عمل نہیں کیا جن کا تعلق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر سے ہے۔ یہ شاپس اور سٹورز آئندہ نوٹس تک بند رہیں گے اور انہیں جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ دریں اثنا وزارت داخلہ نے میتراش 2 کے ذریعے ایک نئی سروس لانچ کی ہے جس کا مقصد کووڈ-19 وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام میں مدد فراہم کرنا ہے۔ چنانچہ جو کوئی بھی کوئی تقریب یا ایونٹ منعقد کرنا چاہتا ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں میں جائے بغیر اس نئی سروس کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے۔ وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات کے ماحولیاتی آپریشنز کے شعبے نے ایک ورچوئل سیمینار میں شرکت کی ہے جس کا اہتمام انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے انسیڈنٹ اور ایمرجنسی سینٹر نے کیا تھا۔ سیمینار کے شرکاء نے نیوکلیئر یا ریڈیولوجیکل ہنگامی صورتحال کی صورت میں حفاظتی طریقہ کار اپنانے کے سلسلے میں متعدد نئی تحقیقات کا جائزہ لیا۔ سیمینار کو 13 بین الاقوامی تنظیموں نے کو اسپانسر کیا تھا۔ لوکل بزنس کے حوالے سے اس ہفتے قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 91.42 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور یہ کل جمعرات کی سپہر 10,522.78 پوائنٹس پر کلوز ہوا۔ دریں اثنا وزارت انصاف میں ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر کیے گئے املاک کی خرید و فروخت کے کانٹریکٹس کی ٹوٹل ویلیو 37,42,92,276 ریال بتائی گئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ میں پلاٹس، مکانات، رہائشی عمارتیں، ملٹی یوز بلڈنگز اور ملٹی یوز پلاٹس اور زمینیں شامل ہیں۔ قطر میں جنوبی کوریا کے سفیر نے دنیا کو درپیش کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ بحران کے باوجود فیفا کلب ورلڈ کپ قطر 2020 منعقد کرنے پر ریاست قطر کی تعریف کی ہے۔ جنوبی کوریا کے سفیر کا کہنا ہے کہ اس ایونٹ کے دوران ریاست قطر نے سیفٹی اور سیکیورٹی اور کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی وہ قابل ستائش ہیں۔ فیفا کلب ورلڈ کپ کا 17th ایڈیشن کل جمعرات کی رات کو ختم ہو گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی دہلی سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق بھارت اور چین کی حکومتوں نے متنازع علاقے مشرقی لداخ میں تعینات اپنی اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بھارت کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین کئی دنوں سے مسلسل مذاکرات جاری تھے جن کے نتیجے میں جھیل پنگ گونگ کے شمالی اور جنوبی ساحلوں پر موجود فوجوں کو پیچھے ہٹانے کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ فوجوں کی مکمل واپسی کے 48 گھنٹے کے بعد آپس کے دیگر تنازعات کو حل کرنے کی غرض سے سینئر فوجی کمانڈروں کی سطح پر بات چیت پر بھی رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ چین نے بھارت کے 38,000 مربع کلومیٹر علاقے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ چین کا موقف ہے کہ اس نے کسی بھی ملک کے 1 انچ علاقے پر قبضہ نہیں کیا اور اس کی فوج نے کبھی سرحد عبور نہیں کی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت میانمار میں فوجی انقلاب میں ملوث فوجی اہلکاروں پر پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ انہوں نے فوجی لیڈروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں اور حکومت سول انتظامیہ کے حوالے کر دیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی جاری کیا ہے جس کے تحت امریکہ کی جانب سے ان فوجی لیڈرز پر جنہوں نے انقلاب میں حصہ لیا، ان کے کاروباری مفادات اور ان کے قریبی عزیز و اقارب پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ دوسری جانب فوجی حکومت کے خلاف عوامی مظاہرے بدستور جاری ہیں اور فوجی حکومت کی جانب سے سخت پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون رابطہ کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے چینی صدر سے ٹریڈ، ہانگ کانگ کی صورتحال اور تائیوان میں بڑھتی کشیدگی کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گفتگو کے دوران صدر شی جن پنگ نے صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا کہ چین امریکہ کشیدہ تعلقات دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یاد رہے کہ تجارتی امور، ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی کرنے کے الزامات اور عالمی وبا کرونا وائرس کے معاملے میں چین امریکہ تعلقات مزید کشیدہ ہوئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب معمیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ترکی کے وزیر خارجہ اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی ہے۔ وزیر صحت نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے، جو سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 276 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,47,727 ہو گئی ہے۔ اور بھارت اور چین کی حکومتیں متنازع علاقے مشرقی لداخ میں تعینات اپنی اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹانے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئی۔